یاد رکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ سے تمہارے لیے وہ معززاتی عطاؤں کے در کھلواتی ہے جو عرش کے خزانہ فیض کی ساری عطائیں تمہارے قدموں میں ڈھیر کرنے کا سبب بنتی ہے۔ تو سنو، وہ اول و آخر تمام غیبی اختیارات کا مالک جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتی ہے، اور اس کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں۔ جب چاہے تمہارے لیے معجزاتی عطاؤں کا ظہور کر دے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہا، عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ جان رکھو یہ خدا کی خدائی کا ہی تو کرشمہ ہے جو تمہاری فطرت کی ہر مانگ کو پورا کر کے تمہاری ہر لمحہ خبر گیری کر رہا ہے۔ وہ جب چاہے زمین و آسمان کی بے حد قوتوں کو تمہارے لیے سازگار بنا کر تمہارے اس اضطراب کو سکون میں بدل دے۔ قرآن خود کہتا ہے وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ جانتے ہو وہ کون سی ایسی خاص چیزیں ہیں جو تمہاری زندگی کے ہر بے سکونی کو معززاتی سکون میں بدلنے کا باعث بنتی ہے کہ جب تم اپنے اندر کی پوشیدہ قوتوں کو، اپنے اندر مچلتے ہر طوفان کو خود میں تھام کر دعا کی طاقت سے جڑ جاتے ہو اور اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لیتے ہو کہ ہر معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ سمجھ لو یہ مہربان تمہاری حساس طبیعت کو عنقریب معجزات کے محسوسات سے بھرنے والا ہے، اور اگر تم ذرا غور کرو تو کسی کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو مارنا اور حوصلہ ہارتے ہوئے بھی کسی کا حوصلہ بن جانا تمہاری وہ اعلیٰ صفات ہیں تمہاری ہر ہار کو جیت میں بدلنے کا سبب بنتی ہیں۔ یاد رکھو کہ معجزوں کا ظہور تو ہوتا ہی ان کے لیے ہے جو بات کے اندر کی بات کو سمجھ کر ذات کے اندر کی ذات سے جڑ جاتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو خواہشات پر مقصد کو مقدم رکھتے ہیں تو وہ مہربان معجزات ان کے قدموں کو ڈھیر کر دیتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اور اگر تم اپنی زندگی میں معجزاتی عطاؤں کے انتظار میں ہو تو یاد رکھو کہ عرش الہی کا ہر بند دروازہ توبہ کی چابی سے کھلتا ہے۔ اگر آج تمہاری کوئی غلط روش کی اذیت توبہ کی طلب میں بدل گئی ہے تو جان لو توبہ کی یہی طلب تو تمہیں پستی سے نکال کر وہ معجزاتی بلندیاں عطا کرے گی جو تمہاری زندگی کو بیش بہا خوشیوں سے بھر دے گی۔ یاد رکھو جب معصیتوں سے بچنے کی کوشش میں کوئی نقصان بھی اٹھاتے ہو تو فی الواقع کسی بڑے فائدے کے مستحق ہو جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری راہ پر چلو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ بے شک معاوضے کرنا میرے رب کی شان ہے۔ تو تم بھی یہ یقین رکھو نا کہ وہ قادر المطلق جب چاہے تمہارے غموں کو معجزاتی خوشیوں میں بدل دے۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہارا رب معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ بہت جلد کچھ ایسا کرے گا جو تمہارے حق میں تمہاری سوچ سے بہت بہتر ہوگا۔ ان قریب وہ اپنی معجزاتی عطاؤں کا ظہور کرنے ہی والا ہے جو تمہارے دل کے آنگن کو ہمیشہ کے لیے خوشیوں سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ میری اپنے تمام ویورز کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دل سے مانگی ایک ایک دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔